أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات نے گزشتہ جو جمعوں کے اندر زبان کے تعلق سے گفتگو سنی ہے، اس وقت میں نماز کے تعلق سے، نماز کے توسط سے مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اپنے موضوع کو اور نماز کے متعلق چند باتیں بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے. اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. میرے بھائیوں، یہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر دیا، ہدیے کے طور پر دیا. پہلے نماز کے نزول سے متعلق بات کروں گا، اس کے بعد نماز کی فضیلت، نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام، نماز پڑھنے والوں کی فضیلت. میرے بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر تشریف لائے. آپ کو اللہ کے کلام کی بلند کرنے کے لیے، اور آپ نے جب اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا، اشاعت اسلام کے لیے، اشاعت دین کے لیے جب آپ نے قدم اٹھایا، آپ نے کوششیں کی، تو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مکے والوں نے، اور اسی طرح سے جو مکے کے اندر سردار تھے، رؤسا تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام پر اتنے مظالم کیے، اتنے ظلم کیے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو بھی رحم آیا، اللہ رب العزت کو بھی ترس آیا، اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور حکم دیا جاؤ مدینہ المنورہ کے اندر کلمے کی تبلیغ کریں، اشاعت اسلام، اشاعت دین مدینے کے اندر جا کر کے کریں. اسی طرح سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کے آنے کا مقصد اشاعت اسلام، اشاعت دین، اشاعت قرآن، اللہ کے کلمے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا، وہ
اپنی زبان سے بھی اور اپنے اخلاق سے بھی، اپنے کردار سے بھی اور اپنی ہر ادا سے آقا علیہ السلام اس طرز عمل کو اختیار کرتے تھے۔ ہر ادا سے اسلام کی کرنیں، اسلام کی شعاعیں پھوٹتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت، اسی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم سب کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف کی وادیوں کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے طائف کے باشندوں کے کانوں میں اللہ کے کلمے سے رس کھولنے کے لیے طائف کا سفر کیا۔ طائف کے اندر کیا ہوا آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب طائف کی سفر پر پہنچے ہیں، جب طائف کا سفر کیا ہے تو طائف والوں نے آقا علیہ السلام پر اتنا ظلم کیا اور اتنے مظالم آقا علیہ السلام پر کیے۔ اپنی بستی کے اندر جب آقا داخل ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کو کبھی ساحر کہا جاتا ہے، کبھی کاہن کہا جاتا ہے، کبھی آقا علیہ السلام کو جادوگر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، آقا کے ٹھٹے مارے گئے۔ آقا علیہ السلام اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے طائف کے سفر پر گئے تھے، دین کی اشاعت کے لیے طائف کے سفر پر گئے تھے۔ جب آقا علیہ السلام کو کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، مختلف الفاظ سے آقا علیہ السلام کو پکارا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کو اپنی بستی سے جہاں باہر نکالا گیا، اپنی بستی سے باہر نکال کر کے پھینک دیا گیا۔ محلے کے تمام اوباش لڑکے جو جوان لڑکے تھے ان کو آقا علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ اور ان کا عمل کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر سے آقا کو مارتے تھے۔ آقا لہو لہان ہو گئے، آقا علیہ السلام بے ہوشی کی حالت کے اندر گر پڑے، زمین بوس ہو گئے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کو جب پتھروں سے مارا گیا، آقا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے۔ پھر اس طرف سے کہ ایک بندہ اس طرف سے، ایک سیدھی طرف سے، ایک الٹی طرف سے آقا کے بازو کے اندر اپنا بازو ڈالتا ہے، آقا کو کھڑا کرتا ہے۔ جب آقا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام کو مارنا شروع کیا جاتا ہے۔ یہ آقا کیوں اتنے مظالم سہ رہے ہیں، اتنے پتھروں کو مارنا آقا کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے کلمے کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے۔ میرے بھائیوں، اسی پر بس نہیں کیا گیا، مختلف سیرتوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کئی سو میل تک وہ اوباش قسم کے لڑکے، وہ عیار مکار بدمعاش قسم کے لڑکے آقا علیہ السلام کو مارتے ہیں۔ کئی سو میل تک یہی برتاؤ آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آقا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرتے ہیں، کھڑا کیا جاتا ہے، آقا اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے، ایک سیرت لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام جو جوتے پہنے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام جو نالین پہنے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ جب آقا کو چھوڑا گیا، آقا بے ہوشی کی حالت کے اندر، ادھر پتھریلی زمین کے اوپر پتھر، اور وہ بھی پتھر سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کوئی عام پتھر نہیں، آج جیسے ہمارے سامنے پتھر بالکل سپاٹ پتھر ہوتے ہیں، اس طرح کے پتھر نہیں، بلکہ اگر کوئی ننگے پیر اس زمین کے اوپر چلے تو بدن کو وہ پتھر زخمی کر دے۔ وہ ان کے اندر 9 خطرناک طریقے کی ہوا کرتی تھی، وہ زمین کے اوپر ہوتی، پاؤں ان کے اوپر رکھا جاتا تو بدن پھٹ جایا کرتا تھا۔ اور ادھر دھوپ کی تپش، کس لیے؟ اللہ کے کلمے کے لیے، اشاعت دین کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت کی۔
اسی مصیبت کی پاداش کے اندر جب اللہ نے اپنے محبوب کی یہ حالت دیکھی، جب اللہ نے دیکھا میرے محبوب کو پتھر بھی مارے گئے ہیں، حالانکہ جو وہاں قریبی مقام پر طائف کے قریب میں جو پہاڑی موجود تھی، یہ طائف کی بستی، وہاں دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ بستی موجود ہے، ایک فرشتہ اس پہاڑی پر، ایک فرشتہ اس پہاڑی پر، دونوں پہاڑیوں پر فرشتے ان کے پہاڑ کی نگرانی کرنے کے لیے موجود تھے۔ وہی فرشتے اور سید الملائکہ جبرائیل امین ان دونوں فرشتوں کو لے کر کے آئے تھے اور کہا تھا اے آقا آپ حکم دیں، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ ہم سے کہیں، یہ تو طائف کی بستی ہے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے اور اس طائف کی اس پہاڑی کا ذمہ دار یہ فرشتہ ہے، اس پہاڑی کا ذمہ دار یہ فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں میں ان دونوں کو حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور یہ طائف کی بستی ختم ہو جائے، یہ ملٹمیٹ ہو جائے، اس کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں اس دنیا کے اندر قہر و غضب بن کر کے نہیں آیا، میں اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں رحمت بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں، مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں نا فرشتے اس طرح سے نہ کرنا، یہ عمل انجام نہ دینا، یہ طائف والے ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، لیکن ان کی آل و اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا وہ اللہ کے کلمے کا اقرار کرے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، میری رسالت کا اقرار کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ وہ طائف کی بستی آج اہل ایمان کی بستی کہلاتی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ظلم کیا گیا، پتھروں سے نشانہ بنایا گیا، زخمی کیا گیا، تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہوش ہوتے ہیں، ہوش کے اندر آتے ہیں، ادھر اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کے اوپر پتھروں سے بارش کی جا رہی ہے، میرے محبوب کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اللہ سے آقا علیہ السلام کی بے بسی اور آقا کی لہو لہان ہو کر کے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنا اللہ سے دیکھا نہ گیا، چنانچہ جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ محبوب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ آپ نے واقعہ معراج سنا ہوگا، وہ واقعہ معراج کوئی اور چیز نہیں بلکہ اسی واقعے کی اور اسی ظلم و ستم کو اور اسی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس اپنے محبوب کو بلایا تھا۔ اور میں بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام واقعہ معراج پر گئے، وہاں نہیں جاؤں گا، بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی علیہ السلام عرش پر پہنچے، آپ کی رسائی وہاں تک بھی ہوئی جس جگہ فرشتے نے کہا تھا، سید الملائکہ جبرائیل امین نے کہا تھا اے محبوب خدا میری اس سے آگے رسائی نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اسی جگہ تک آقا علیہ السلام پہنچے ہیں۔ میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی علیہ السلام عرش پر جانے کے بعد جنت دوزخ اور تمام چیزوں کی سیر کرنے کے بعد تشریف لائے، آنے والے تھے، اللہ نے ہاتھ پکڑا، دامن کو تھاما، محبوب کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کا ضابطہ ہے، آپ جس دنیا کے اندر رہ رہے ہو وہاں ایک ضابطہ ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے اور مہمان واپس جاتا ہے تو اس کو گفٹ، اس کو ہدیہ، اس کو پیسے سے نوازا جاتا ہے۔ میں بھی تجھے ایک گفٹ سے تجھے نوازنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اسی وداعگی کے طور پر، واپسی کے طور پر، ہدیے کے طور پر یہ نماز جیسا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ اور کیا کہا تھا جب آنے لگے امت محمدیہ پر اور آقا علیہ
50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، آقا علیہ السلام واپس تشریف لانے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ نے کہا بما امرتا، اے محبوب کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے موسیٰ کو بتایا تھا کہ بما امرتا کے جواب کے اندر کہ میری امت پر 50 وقت کی دن و رات کے اندر نماز فرض کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي شَرَّفْتُ النَّاسَ بِبَنِي اسرائیل، میں بنی اسرائیل کو آپ سے پہلے آزما چکا ہوں، ان کا امتحان لے چکا ہوں، میں ان کو آزما چکا ہوں، اور وہ اپنے آزمائش کے اندر، اپنے امتحان کے اندر پورے نہیں اترے۔ میری امت کے اوپر بھی نمازوں کو فرض کیا گیا تھا، میری امت کے اوپر بھی نمازوں کو ڈالا گیا تھا، میری امت کو بھی نماز کا مکلف بنایا گیا تھا، لیکن میری امت نے نماز کی ادائیگی نہیں کی۔ موسیٰ نے کہا میں آزما چکا ہوں، آپ کی امت سے 50 وقت کی نمازوں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی، جاؤ فاسألہ التخفیف، اللہ سے تخفیف کی درخواست کرو، اللہ کے سامنے ان کو کم کرنے کی اپلیکیشن ڈالو، درخواست ڈالو۔ محمد عربی گئے اور اللہ کے سامنے کہا اللہ میری امت سے 50 وقت کی نمازوں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی، کم ہوتی گئی، 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی، بالآخر جب 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے کہا محمد محبوب آپ اس کی امت سے 5 وقت کی بھی نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی، جاؤ تمہارا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر کے بات ٹال دی، بات ختم کر دی، مجھے اب کمی کراتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں 5 میں سے کم کرانے کے لیے جاؤں، میں 5 میں سے کم کرانے کی درخواست آقا اللہ کی خدمت میں ڈالو، اللہ کے حضور میں ڈالو، اللہ ان نمازوں کو چھین لے، ان نمازوں کو سرو کر لے، اس گفٹ کو، اس ہدیے کو اپنے پاس واپس لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے آئے، کتنی امت پر کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، اور جاتے جاتے اللہ نے یہ حکم بھی دیا اے محمد جا، میں اللہ ہوں، احکم الحاکمین ہوں، مالک الملوک ہوں، میں ہر صفات کا حامل ہوں۔ اللہ نے کہا تھا امت اے محمد تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور میں ثواب 50 نمازوں کے پڑھنے کا دوں گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو یہ نماز جیسی نعمت، یہ نماز جیسی عظمت و رفعت والی چیز بطور گفٹ دی تھی۔ مجھے اور آپ کو بھی گفٹ ملتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی ہدیے ملتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی انعام سے نوازا جاتا ہے۔ ہم اس انعام کی، اس گفٹ کی، اس ہدیے کی، اس دی ہوئی چیز کی کتنی قدردانی کرتے ہیں، اس چیز کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ کہیں اس کو شیشے میں پیک کیا جاتا ہے، کہیں اس کو سونے اور چاندی کے زیورات کے اندر پیک کر کے اس کو نمودن کے لیے اس کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ چیز مجھے فلاں نے دی تھی، کہ یہ گفٹ مجھے فلاں کی طرف سے آیا تھا، یہ ہدیہ مجھے فلاں کی طرف سے ملا تھا، اس لیے آپ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی ہوئے گفٹ کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیے ہوئے تحفے کی ہم کتنی پاسداری کر رہے ہیں، ہم کتنا لحاظ کر رہے ہیں، کتنی اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اور آپ اپنی زندگی کے اندر خود غور کر سکتے ہیں ہم کتنی نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نماز کی فضیلت کو بتلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمام کی تمام عبادات کا، جتنی عبادات کا مسلمانوں کو مکلف بنایا گیا، تمام کی تمام عبادات کا حکم اسی دنیا کے اندر نازل ہوا۔ قرآن آیا سید الکلام ہے، اللہ کا کلام ہے، آقا علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ کس کے ذریعے سے آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے قرآن جیسی دیانت عطا کی؟ نہیں، بلکہ جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جاؤ یہ چیز لے کر کے جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس چیز کے القاء کرو۔ روزے کا حکم اسی دنیا کے اندر نازل ہوا، زکات
जमात का हुक्म इसी दुनिया के अंदर नाजिल हुआ, कुरान का हुक्म, कुरान करीम का नुज़ूल इसी दुनिया के अंदर है, और हज की अदायगी के फरीज़े का हुक्म इसी दुनिया के अंदर है। तमाम की तमाम इबादतों को आप उनके अंदर जाएं, उनका पसी मंजर देखें। तमाम इबादतों को, जितनी भी इबादतों का मुसलमानों को मुकल्लफ बनाया गया है, उनको करने का हुक्म दिया है। तमाम की तमाम इबादतों के अंदर वास्ता है जिब्राइल अमीन का। जिब्राइल अमीन को रब कायनात ने हुक्म दिया, जाओ इसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डालो। लेकिन जब नमाज जैसी बारी आई, नमाज की अजमत को देखिए, रफ़ात को देखिए, उसकी बुलंद शान को देखिए। जब नमाज की फर्जियत की बारी आई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और इस नमाज जैसी अजमत की रफ़अत वाली चीज को अता की। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, अगर रब कायनात, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम कर लिया, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मत के अंदर मेरा दम, मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, मैं तुम्हें नमाज जैसे अपने गिफ्ट को सौंप करके आया था, अपने हदिये को तुम्हारे सुपुर्द करके आया था, तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप हौज़े कौसर से जामे कौसर पिलाएंगे और आप भी उसी लाइन के अंदर हुए, और आप भी उसी लाइन के अंदर हुए, आका ने मना कर दिया कि मैं तुझे अपने गिफ्ट सौंप करके आया था, अपना हदिया जैसी निर्मत तुझे दे करके आया था, तूने उसकी हिफाजत नहीं की, तूने उसकी पासदारी नहीं की, तूने उसकी अदायगी नहीं की, और आप कहाँ जाएंगे? जरा सोच करके तो देखें, जब हम सिरात मुस्तकीम से गुजर रहे होंगे, उन सिरात से गुजर रहे होंगे, जब कब्र के अंदर हम पहुंचेंगे, अल्लाह के नबी की तरफ से शफाअत आएगी। अगर अल्लाह के नबी ने शफाअत न की तो कब्र हमारा हाल क्या करेगी? कब्र के बारे में आपने सुना होगा, ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। कब्र के बारे में आता है, जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाता है तो कब्र उसके साथ ये अमल करती है, कब्र उसके साथ ये बर्ताव करती है। जब इंसान को रख दिया जाता है, सीधे तरफ की पसलियों को और उल्टी तरफ की पसलियों को आपस में शामिल कर देती है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियों को इस तरह से डाल करके बताया था कि पसलियों को इस तरह से कब्र आपस में तोड़ फोड़ कर देती है, एक दूसरों के अंदर दाखिल कर देती है। अगर आपने दुनिया के अंदर नमाज न पढ़ी, इस अजीम नियमत को आपने अदा न किया, और फिर काबा की कसम, जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने आखिरत के मुताल्लिक बशारतें दी हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शफाअत का हक मांगा है, अगर शफाअत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी न की तो हम कहाँ जाएंगे? यकीनन हमारे अमल ऐसे नहीं है कि हमारी शफाअत की जाए। इसलिए मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अजीम तोहफे का, इस अजीम हदीये का हमें ख्याल करना चाहिए। 5 वक्त आपको बताना जाता है और कहा जाता है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करने वाले जुमले कहे जाते हैं, लेकिन मौला अपने घरों पर, अपने दुकानों पर गफलत की नींद और गफलत के साथ नमाज से अपनी जिंदगी को रखते हैं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए, नमाज का इंतजाम करें, नमाज का लिहाज करें, नमाज का ख्याल करें। अजान हो तो मस्जिद की तरफ रुख करें, अजान हो तो लब्बैक कह करके अजान का जवाब दे और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए। अल्लाह कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की दौलत से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।